أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آپ سب کا شکریہ الحمدللہ آج یہ ہمارا ماہانہ حلقہ ہے اور آج میں نے قرآن کریم کی ایک آیت سورہ حج سے اس کا انتخاب کیا ہے، اسی کے حوالے سے چند منٹ آپ کی خدمت میں باتیں عرض کروں گا۔ اور یہ ہمارے یہ مہرین علی شاہ صاحب کی اہلیہ ہیں، انہوں نے کافی سارے سوالات بھیجے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے بھی جواب دیں گے۔ پھر اگر آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو آپ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ خواہش اسی بات کی ہوتی ہے کہ میں آپ کے سوالوں کے جواب دوں، اور اگر آپ نہیں پوچھیں گے تو یہ آپ کی مرضی ہے بھائی، میں اویلیبل ہوں، میں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ نہیں پوچھیں گے تو یہ آپ کی ذمہ داری۔ تو سوالات ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ وہ جھجکتے ہیں، ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں۔ میں نے بار بار آپ کو قرآن کریم کی یہ بات بتائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اے انسانوں، اے مسلمانوں، اللہ کے دین پہ چلنے والے لوگوں، اگر کوئی بات تبھی تمہیں پوچھنی ہو، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی سوال ہو، کوئی کنفیوژن ہو، تو ان سے بات کرو جو تھوڑا سا دین تمہیں بتا سکیں۔ تو انشاءاللہ جو بھی اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے اس کے مطابق میں آپ کو بتا دوں گا، تو آپ لوگ پوچھیں۔ تو آج جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہماری اصل میں مسلمانوں کی اس کرنٹ سچویشن پہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت فٹ ہوتی ہے۔ اور لگتا یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ نے شاید ہمارے لیے نازل کیا تھا، کہ جو ہماری زندگی کی کیفیت ہے اور جو ہمارے معاملات ہیں، لگتا ہے کہ قرآن بالکل ایگزیکٹلی ہمارے لیے آیا ہے۔ تو قرآن کریم کی ایک آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج میں بیان فرمائی ہے۔ سورہ حج، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ہمارے انسانوں کی ایک خصلت بتائی ہے، انسانوں کا کچھ مزاج بتایا ہے، انسانوں کا طریقہ عمل بتایا ہے، انسانوں کو بتایا کہ یہ کیسے انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ واللہ اگر اس آیت کو ہم سمجھیں تو اس میں موسٹ آف اس اور موسٹلی مسلم دنیا بالکل یہ آیت میں انہی کا ذکر ہے۔ لگتا تو مجھے یہ ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں، میں آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں، سب ہم اس میں میجورٹی، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ اور اس کا ترجمہ سماعت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی بندگی ایک کنارے پر کرتے ہیں، علی حرفن، یعنی بالکل ایک بارڈر لائن پہ ہیں۔ اور یہ بارڈر لائن ہے، یہی تو سب سے خطرناک چیز ہے کہ انسان بارڈر لائن پہ رہے۔ وہ اللہ کی عبادت بارڈر لائن پہ کرتے ہیں۔ اب اللہ نے اس کی مثال دی، بارڈر لائن سے کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ أَصَابَهُ خیر، جب ان کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے، جب ان کو کوئی اچھائی ملتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دولت عطا فرماتا ہے، اللہ صحت عطا فرماتا ہے، اللہ اقتدار عطا فرماتا ہے، اللہ جاب عطا فرماتا ہے، اللہ بزنس عطا فرماتا ہے، اللہ فیملی عطا فرماتا ہے، اللہ کی تو بے شمار نعمتیں ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جب اس کو ملتی ہیں، بھلائی اس کو ملتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ نطمئن بہ، تو بڑا مطمئن ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے، پارٹیاں کرنے لگتا ہے۔ لوگوں کی دعوتیں ہو رہی ہیں، مجھے تو یہ مل گیا، مجھے تو یہ مل گیا، ہے نا، پارٹیاں ہو رہی ہیں، ریسٹورینٹ میں دعوتیں ہو رہی ہیں، ساری فیملی گیٹ ٹوگیدر ہو رہی ہے، بڑے خوش ہیں، ہے نا۔ تو جب یعنی کوئی اللہ کی نعمت ملی تو خوشی سے سماتا نہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، پھر اگر انہیں کوئی تھوڑا سی آزمائش آتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ انقلب علی وجہہ، تو وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑتا ہے، یعنی پریشان ہو جاتا ہے، واویلا کرنے لگتا ہے،
شکایتیں کرنے لگتا ہے، کمپلین کرنے لگتا ہے، پینک اس موڈ میں آ جاتا ہے، اسٹریس میں چلا جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. انسان جب تجھے اللہ کی نعمت ملتی ہے تو پارٹیوں میں لگ جاتا ہے، اور جب تجھے ذرا سی آزمائش کوئی آ جائے، تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت کوئی آ جائے، حادثہ کوئی ہو جائے، اللہ فرماتا ہے تو منہ کے بل زمین پہ گر جاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی واویلا شروع ہو جاتا ہے، کمپلین شروع ہو جاتی ہے، پریشانی شروع ہو جاتی ہے، دنیا کے سامنے روڈ یعنی بس اپنی وکٹمائزیشن دکھانے لگتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ، یہی تو دنیا اور آخرت کا نقصان کرنے والی عمل ہے. یہی تو دنیا اور آخرت، دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے اسی بیہیویئر کے اندر، کہ جب تمہاری خواہشیں پوری ہوتے رہیں خوش رہو، اور جہاں تمہاری خواہش پوری نہ کریں تو تم بیزار ہو جاؤ. اللہ کو چھوڑ بیٹھو، نماز ہی چھوڑ بیٹھو، دین چھوڑ بیٹھو، شکایتیں کرنے لگو. خسرت دنیا والآخرہ، یہی ایسا ہی مزاج دنیا بھی تباہ کرتا ہے اور آخرت بھی تباہ کرتا ہے. ذالک هو الخسران المبین، اور یہی کھلا ہوا نقصان کا سودا ہے، خسارے کا سودا ہے. نبی علیہ السلام کے پاس کچھ گاؤں کے لوگ آیا کرتے تھے، تو اب وہ اسلام میں داخل ہو گئے. جب وہ اسلام میں داخل ہو گئے تو اگر اب ان کے کوئی فائدہ ہو گیا، ان کا کوئی بزنس اچھا ہو گیا، ان کی فصل اچھی ہو گئی، ان کے بیمار تھے صحت مند ہو گئے، تو بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، تو جناب وہ سمجھتے تھے کہ یہ دین تو بہت اچھا ہے بھائی، ہم مسلمان ہو گئے تو دیکھو ہمارا تو کتنا فائدہ ہو گیا، ہماری دولت بڑھ گئی، ہماری جاب لگ گئی، اللہ نے ہمیں بیٹا دے دیا، ہماری فصل اچھی ہو گئی. ٹھیک ہے، تو وہ دین کو کہتے تھے کہ یہ دین جو ہے بہت اچھا دین ہے بھائی، اس سے تو ہمیں فائدہ ہو گیا بھائی. اور اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تھا یا کوئی نقصان ہو جاتا تھا، پریشانی کوئی آ جاتی تھی، تو وہ دین کو بلیم کرتے تھے، بھائی دیکھو ہم نے یہ اسلام قبول کیا، اس سے دیکھو ہمارا تو نقصان ہو گیا، یہ اچھے خاصے تھے اسلام لانے سے پہلے، اسلام لانے کے بعد بیمار ہو گئے، ہماری فصل تو بہت اچھی چل رہی تھی، اس مسلمان ہونے کے بعد دیکھو فصل بھی خراب ہو گئی. تو وہ اسلام ہی کو بلیم کرنے لگتے ہیں. دیکھو ہم پہلے اچھے صحت مند تھے، اب بیمار ہو گئے، ارے دیکھو بھائی ہمارے تو بیٹے پیدا ہو رہے تھے اب بیٹیاں پیدا ہونے لگ گئی. تو یہ جو اس قسم کی باتیں وہ لوگ کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات فرمائی قرآن کریم کے اندر کہ دیکھو کیسے لوگ ہو تم دین کو، اللہ کے دین کو چھوڑنے پہ تیار ہو جاتے ہو جب تمہاری کوئی آزمائش کا وقت ہوتا ہے. یاد رکھو اس قسم کے کونے پر جو اسلام ہوتا ہے نا، ہر فن یعنی بالکل کنارے پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، فائدہ ہو تو آپ اندر ہیں، فائدہ نہ ہو آپ باہر ہیں. آج مسلمان دنیا میجورٹی ہمارے اندر ایسے لوگوں کی ہے. یاد رکھیں یہ جو کونے پر بیٹھنے والی چیز ہے، اسی پہ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں. اس کونے پہ نہیں بیٹھنا. میں نے پہلے بھی شاید اس پہ بات کی تھی، آج دوبارہ اس بات کو میں بتاتا ہوں. ہمارے یہاں دین کے اندر یاد رکھیے 3 قسم بلکہ 4 قسم کی کہہ لیجیے معاملات ہیں، اور 3 قسم کی عبادات ہیں. 3 قسم کی عبادات. وہ 3 قسم کی عبادات جو ہیں وہ یاد رکھیے، یہ کیٹیگرائزیشن آف عبادت جو ہے اللہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کی ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ کچھ عبادات جو اس کا میں بھی بات کرتا ہوں وہ ایسی ہیں کہ جناب انہیں کرے نہ کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، یاد رکھیے انسان چونکہ حالات کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے، سچویشن کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے. اس لیے اسلام میں عبادات اللہ نے 3 قسم کی رکھی. ایک عبادت ہے فرائض اور واجبات، یہ ایک کیٹیگری آ گئی. اگر خالی اس کو کر رہے ہیں نا آپ، خالی صرف فرائض اور واجبات، تو آپ بارڈر لائن پہ ہیں. بس یاد رکھو، یعنی آپ نے فجر کے 2 فرض پڑھ لیے، ظہر کے 4 فرض پڑھ لیے، عصر کے 4 فرض پڑھ لیے، مغرب کے 4 پڑھ لیے، 3 فرض پڑھ لیے، اور عشاء کے 4 فرض پڑھ لیے. تو بس یہ سمجھیے آپ اندر ہیں لیکن بارڈر لائن پہ ہیں.
اس کے بعد آپ جو سنتیں ہیں بھائی وہ آپ کو اور اندر کرنا چاہتی ہیں، اس کے بعد جو نفل عبادات ہیں وہ اور اندر لے کے آتی ہیں، یعنی آپ کو اور دین کے اندر استقامت ملتی ہے، ایمان پہ طاقت آتی ہے۔ تو خالی یہ فرض پورا کرنے کے نتیجے میں یہ کیٹیگری اس لیے بنائی گئی ہے کہ بعض اوقات اس کو عادتاً نہ بنائیں، عادت نہ بنائیں، مجبوراً ہوتا ہے آدمی، سفر میں ہوتا ہے، بہت بیمار ہوتا ہے، حالات کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں، تو ان حالات میں بھئی آپ کم از کم فرض نہ چھوڑیں، واجب نہ چھوڑیں۔ لیکن اگر انسان اس کو عادت بنا لے کہ بس میں نے خالی فرض ہی پڑھنے ہیں، تو یاد رکھیے یہ وہی کام ہے جو بارڈر لائن والا کام ہے، آپ کسی وقت بھی پھسل سکتے ہیں دوسری طرف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان منیمم پہ آ جاتا ہے تو پھر منیمم کے بعد پھر وہ ہو سکتا ہے نیچے بھی گر جائے، نیگیٹو ٹیریٹوری میں بھی چلا جائے، منفی حالات میں ہو جائے، تو اس سے دنیا کا بھی نقصان ہے اور دین کا بھی نقصان ہے۔ یاد رکھیے اگر نماز ایک وقت کی بھی انسان جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، تو یاد رکھیے پھر اسے پوری زندگی وہ نماز واپس نہیں ملتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کیونکہ نماز کا تعلق ٹائم کے ساتھ ہے، ٹائم واپس نہیں آتا ہے تو وہ نماز بھی واپس نہیں آئے گی۔ کسی نے جان بوجھ کے رمضان کے روزے چھوڑ دیے تو یاد رکھیے پھر وہ ٹائم چونکہ واپس نہیں آتا، وہ روزہ واپس نہیں ملے گا جو اس نے جان بوجھ کے چھوڑا۔ تو ہمیں اس بارڈر لائن پہ رہنے سے بچنا چاہیے۔ دوسری بارڈر لائن کی بات جو ہمارے اعمال کی ہے، یعنی بیہیویئر کی ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی آپ اللہ سے اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، تو وہ اللہ جو نعمتوں سے نوازتا ہے وہ یہ بھی کرتا ہے کہ آپ کو چیک بھی تو کرتا ہے وہ۔ تو اگر وہ تم کو چیک نہ کرے، کھلا 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 ہر چیز ملتی رہے تو تم اس سے خوش ہو، اور اگر وہ تمہیں ذرا سا چیک کر لے، آزمائش تھوڑی سی کر لے، تو تم اس کے نتیجے میں اسی کو چھوڑ بیٹھتے ہو، اسی کے دین کو الزام دیتے ہو۔ یاد رکھیں یہی وہ چیزیں ہیں جس کو اللہ نے فرمایا خسر الدنیا والآخرہ، یہ تمہارا خالی نقصان آخرت کا نہیں ہے، اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوائی اس تمہارا مقدر بن جاتا ہے۔ ایک بزرگ کی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مکاشفۃ القلوب میں ایک بزرگ کا قول امام غزالی نے کوٹ فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اعمال پر اجر نہ دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے نیک عمل پر کوئی اجر اگر نہ بھی دے، فار ایگزامپل ازیوم کریں، فرض کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عمل کے اوپر، اعمال کے اوپر، نیک اعمال کے اوپر اگر تمہیں کوئی اجر نہ بھی دیتا، تب بھی اس کے احسانات کا شکریہ کرنا ضروری ہے، تب بھی اس کے انعامات پر اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کی باقی زندگی تو اس کی نعمت ہے نا، سانس اس کی نعمت ہے، کھانا اس کی نعمت ہے، گھر اس کی نعمت ہے۔ اگر تمہاری عبادات پر اگر بالفرض اللہ تعالیٰ تو قرآن میں خود فرماتا ہے کہ میں تمہارے ہر عمل کا اجر دیتا ہوں، ضائع نہیں کرتا ہوں، بلکہ 10 گنا، 100 گنا، 700 گنا بڑھا دیتا ہوں، لیکن یہ ہمارے امام غزالی فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اجر نہ بھی دے تو بھی اس کا شکر ادا کرنا ہے، اس کے احسانات اور اس کے انعامات اتنے زیادہ ہیں کہ اس کی اطاعت پھر بھی ضروری رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یاد رکھیے ہمارے بہت سارے علماء کرام یہ ہم بات کوٹ کرتے ہیں، اور امام غزالی نے بھی اس کو کوٹ کیا اپنی کتاب کے اندر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو اس کی رضا پہ راضی رہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، آپ کی کتاب فتح الربانی میں جو آپ کا ایک واز ہے اس میں سے میں نے کوٹ کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے اور تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی بیماری پہنچے، کوئی نقصان پہنچے، اس وقت تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے واویلا شروع کر دو، شکایتیں شروع کر دو، کمپلینیں شروع کر دو، ایک دم نا امید ہو جاؤ، تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا ہونا مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت اگر تم نے یہ کر لیا، یہ تمہاری ایمان کی موت ہو گئی، یہ تمہارے توکل کی موت ہو گئی، یہ تمہاری توحید کی موت ہو گئی، یہ سب چیزیں مر گئی، ختم ہو گئی۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہی سب سے انسان کے لیے سب سے سیفسٹ اپروچ ہے،
سب سے سیفٹ بیہیویئر ہے. انسان کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے. اگر مصیبت آئے یا پریشانی آئے اور اچھائی آئے، جو بھی ہو، اس میں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوش رہنا بہت ضروری ہے. اب ایک بات اور سن لیجئے کہ دنیا کے اندر یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، اور وہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چیک بھی اتنی مضبوطی سے کرتے ہیں. اب یہ اللہ کا ایک قاعدہ ہے، اللہ کا ایک اصول. جتنے بھی نبی گزرے ہیں نا، ان سے زیادہ ایمان کسی کا مضبوط نہیں ہوتا، جتنے بھی نبی گزرے. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سید المرسلین ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، تو حضور خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے سخت آزمائش نبی علیہ کریم علیہ السلام کی فرمائی. تو اب اس کے بعد جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، انبیاء کے بعد صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کی آزمائش بھی سب سے سخت ہوتی. اب یہ آزمائش جب ان کی ہوتی ہے تو ثابت قدم یہ رہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو اپنے انعامات سے نوازتا ہے، اپنے خوشیوں سے نوازتا ہے، اپنی رضا ان کو عطا فرماتا ہے. لیکن وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تو چاہتے ہیں، اللہ کی جنت تو چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ جنت دے ہماری ڈیمانڈ کے اوپر، ہمارے خواہش کے اوپر، ہم جو کہہ رہے ہیں اس کے مطابق. تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ کسی کی خواہشوں کا پابند نہیں ہے. وہ وہی کرتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ یفعل ما یرید. اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن کرتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے. کسی کی چاہت کا وہ پابند نہیں، کسی کی مرضی کا وہ پابند نہیں، کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کا وہ پابند نہیں. کرتا ضرور ہے کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، لیکن پابند نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا بھی. لہذا ہم جب کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا ہے، بلکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور جھک جانا ہے، اللہ سے اچھی امید رکھنی ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بات جو امام غزالی نے کوٹ فرمائی ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں میں بھلائی ہے: بولنے، دیکھنے اور چپ رہنے میں. یہ 3 چیزیں ہیں: بولنا، دیکھنا اور چپ رہنا. اور اس پر ہمارے پیر و مرشد کا بھی ایک شعر ہے کہ اس کا مفہوم ابھی شعر ذہن میں نہیں آ رہا، اور وہ شعر بالکل اسی حساب کا ہے کہ انسان جب بولے تو زبان سے اللہ کا ذکر نکلے، بس اس میں بھلائی ہے. اور اگر انسان نے اپنی زبان سے کوئی الٹی سیدھی اور چیزیں باتیں نکال دی تو اس میں خرابی آ گئی. بولنے کو پھر دیکھے، انسان جس کو دیکھنا ہو وہ ان چیزوں کو دیکھے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، اللہ کی عبادت کی لذت پیدا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ ہو. اور چپ رہنے، جہاں نہیں بولنا، جہاں نہیں دیکھنا ہے وہاں آنکھیں بند کر لیں اور زبان بند کر لیں. یعنی حرام چیزوں کو نہیں دیکھیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کی بات نہ سنیں. یہی یاد رکھیے، اسی کے اندر ہماری نجات ہے اور اسی میں ہمارے لیے خیر ہے. جس کا بولنا ذکر خدا نہیں، وہ بولنا لغو ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی جو بات آپ کو کہنی نہیں ہے مت کریں، جو بات نہیں کہنی تھی آپ نے کہہ دی. امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ لغو بات ہے. لغو کے معنی ہوتے ہیں ویسٹیج، نان سینس، بالکل بے تکی باتیں ہیں. بات اتنی کرو جس کی ضرورت ہے، بات اس زیادہ مت کرو جس کی ضرورت نہیں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کا دیکھنا عبرت سے نہ ہو اس چیز کو مت دیکھیں. یعنی جب انسان اللہ کی کسی مخلوق کو دیکھے، کسی چیز کو دیکھے، تو اس سے کچھ سیکھے اور اس سے کوئی عبرت حاصل کرے. یعنی اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہے جس میں نقصان ہے، خسارہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، تو اس سے عبرت حاصل کرے. اور ایسی چیز دیکھے کہ جس کے اندر اللہ کی طرف انسان کی رغبت زیادہ ہوتی ہے، تو اس سے سبق یہ سیکھے.
آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ یاد نہیں؟ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں، اور بلکہ بہت ہی کم، کہ جنہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی شراب کبھی نہیں پی تھی. یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت سے پہلے کا جو پیریڈ ہے اس کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں، پیریڈ آف اگنورینس. تو سیدنا ابوبکر صدیق نے اس زمانے میں، جبکہ عرب کلچر کے اندر تو شراب تو بالکل ایسی تھی جیسے ہمارے کینیڈین کلچر میں ہے، آپ کو پتہ ہے نا، یہاں تو شراب بالکل گھٹیوں میں پڑی ہوئی ہے لوگوں کی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں پیدا ہوئے، اس زمانے میں بڑے ہوئے جس زمانے میں عرب کے اندر شراب تو پینا ایک بڑی سویلائزیشن، ایک بہت بڑی یعنی شان کی بات ہوتی تھی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں بھی شراب نہیں پی، اور آپ اس کی وجہ بھی بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نوجوان تھے، یہ نوجوان بچے. آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک رستے سے گزر رہا تھا مکہ کی ایک سڑک سے، ایک گلی میں سے، تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک انسان شراب کے نشے میں دھت، بالکل یعنی ڈرنک تھا وہ، اور وہ اس نہ تھا کہ اس سے چلا نہیں جا رہا تھا، تو اس نے پیشاب کر کے زمین کے اوپر پیشاب کیا، اور پیشاب کی جہاں اس نے کی تھی اس کے اوپر اپنا منہ رکھ کے سو گیا. یعنی وہ زمین ٹھنڈی ہو گئی، گرم ہوگی، جو بھی وجہ ہوگی ہمیں نہیں معلوم. تو آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو دیکھا کہ یہ پیشاب کے اوپر منہ رکھ کے سو رہا ہے. اس دن مجھے خیال آیا کہ یہ کتنی خراب چیز ہے کہ جو انسان کے ہوش و حواس اڑا دیتی ہے، اور انسان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ گندگی میں سو رہا ہے کہ پاک جگہ سو رہا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے جب دیکھا تو میں نے اس دن سے اتنی پکا میرے دل میں بات ہو گئی کہ یہ شراب کو ہاتھ نہیں لگانا. یعنی انسان کسی غلط کام کو دیکھے تو اس سے عبرت حاصل کرے، بجائے اس کے کہ خود بھی اس میں شامل ہو جائے. یہی وہ چیز ہے جو ہمارے صوفیہ کرام نے، بزرگوں نے ہمیں سمجھائی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں خاموشی بیکار ہے، خاموشی اس کی بیکار ہے جو انسان ایک اللہ کے دین کے خلاف بات ہو رہی ہے، اللہ کے مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کا مذاق اڑا رہا ہے، آپ چپ کر کے بیٹھے، آپ کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. نہیں، اس وقت پھر آپ کو بولنا پڑے. آپ کو اپنا جو بھی آپ کی کیپیسٹی میں ہے، جو بھی آپ کے اختیار میں ہے، جو آپ کے اتھارٹی میں ہے، کم از کم اتنا تو کریں، بولیں. لیکن اگر کہیں پر کوئی غلط باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کی نافرمانی کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کو آگے پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں اگر آپ اس کو روک سکتے ہیں تو روکیں. اور یاد رکھیے برائی کو روکنے کے 3 درجے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے. طاقت سے روکیں، زبان سے روکیں، دل میں برا سمجھیں. طاقت سے روکنے کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اتھارٹی ہو، یعنی آپ حکومت میں ہوں، آپ جج ہوں، آپ قاضی ہوں، آپ لا انفورسمنٹ میں ہوں، تو پھر آپ اس کو طاقت سے روکیں گے، کیونکہ آپ کے پاس قانونی اختیار ہوتا ہے. اگر وہ قانونی اختیار آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایک مہذب شہری کی حیثیت سے، ایک اچھے انسان کی حیثیت سے اپنے فریڈم آف اسپیچ کو استعمال کریں. آپ اس میں بولیں کہ بھئی یہ کام غلط ہو رہا ہے، اس کام کو روکا جائے، یہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نافرمانی، لوگوں پہ ظلم و ستم اور بربریت ہے، اللہ کی مخلوق پر ظلم ہے. آپ اس میں بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں تو بولیں، خاموش نہیں رہیں. خاموش وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر آپ اگر لکھیں گے یا بولیں گے اور اتھارٹی آپ کے پاس نہیں، اختیار نہیں ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ جیل میں بندیں، اور آپ کے وہاں پر دیکھ رہے ہیں ظلم ہو رہا ہے. آپ اعوذ باللہ خاتم بدن، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ ہو، کوئی بالکل سلیوری کی صورتحال ہے، وہاں بیچارہ وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے. تو پھر یہ ہے کہ اپنے دل میں اس کو برا سمجھے. موجودہ دنیا کے اندر یاد رکھیے یہاں اللہ کا شکر ہے کہ کوئی سلیو نہیں ہے، کوئی غلام نہیں ہے. تو کم از کم یہ ہے کہ عام انسان، مجھ جیسے انسان، آپ جیسے انسان، برائی کو دیکھ کر اس کو روکنے کے لیے بولیں، اس پہ خاموش نہ رہیں. لیکن بعض جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پر خاموش رہنا ضروری ہے، اور وہ ہے آپس کی رشتہ داریاں، آپس کے معاملات. اسی لیے رسول کریم اور یا کمیونٹی کے معاملات بھی لے سکتے ہیں. مثلا سے اگر آپ کے بتانے سے فساد اور بڑھ سکتا ہے، غلط فہمیاں اور بڑھ سکتی ہیں،
دشمنیاں اور بڑھ سکتی ہیں تو بہتر ہے اس میں خاموش ہو جائے، اس وقت نہ بولیں، کیونکہ دشمنیاں بڑھانے کی بجائے انہیں کم کرنا چاہیے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے بعض سارے نمازی دیندار لوگ بعض اوقات پبلک کے اندر ایسی بات کر جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جناب میں نے تو اعلاء کلمۃ الحق کرنا ہے، اور وہ اعلاء کلمۃ الحق نہیں ہوتا، وہ فساد ہوتا ہے، وہ شر ہوتا ہے۔ اگر فساد پھیل سکتا ہے تو اس کو پھیلنے مت دیں، اگر دشمنیاں بڑھ سکتی ہیں تو مت بولیں، خاموش رہیں، تاکہ وہیں پر معاملہ دب جائے۔ دشمنیاں اس وقت بڑھتی ہیں جب انسان بیک آف نہیں کرتا ہے، آرگومنٹ پہ آرگومنٹ کیا چلا جاتا ہے، تو اس وقت بہتر ہوتا ہے کہ انسان خاموش رہے۔ میاں بیوی کے جھگڑے کے اندر بھی یاد رکھیں، یہ بات تو میں جہاں بھی شادی میں جاتا ہوں وہاں یہ لوگوں کو سناتا ہوں یہ بات، میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اگر دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، اب وہ میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں، باپ بیٹا بھی ہو سکتے ہیں، رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، دوست بھی ہو سکتے ہیں، حضور نے فرمایا اس جھگڑے کے اندر تم کو اگر یہ یقین ہو کہ تمہاری بات صحیح ہے اور دوسرا غلط ہے، لیکن چونکہ بات خراب ہو سکتی ہے، بات اور بری بن سکتی ہے، فلیئر اپ ہو سکتی ہے، حضور نے فرمایا کہ تم اگر پیچھے ہٹ جاؤ، وڈرا کر لو، تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، تاکہ بات خراب نہ ہو، ایک دشمنیاں بڑھیں نہیں، کم رہیں یا ختم ہو جائیں۔ تو اس معاملے میں چپ رہنا زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ہم اپنے ہر عمل سے، دیکھنے کے عمل سے، بولنے کے عمل سے، سننے کے عمل سے، ہر چکن یعنی جتنے بھی حواس خمسہ ہیں ان تمام اعمال سے اور اپنے بیہیویئر سے بس ہم کنارے پر رہنے کی بجائے اللہ کے دین میں اور زیادہ سے زیادہ استغراق حاصل کریں، اس میں اور زیادہ ڈیپتھ میں جائیں، ہم اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ سنتیں بھی ادا کریں، نوافل بھی ادا کریں، اور لوگوں کے حقوق بھی ادا کریں۔ یاد رکھیے اس بات کو کئی دفعہ ہو چکی ہے کہ انسان عبادات تو کرے اور اللہ کی مخلوق کے جو حقوق ہیں ان کو نظر انداز کر دے، تو یاد رکھو ساری عبادت منہ پہ مار دی جائے گی، ساری عبادت منہ پہ مار دی جائے گی، چاہے پوری رات آپ نے عبادتیں کی ہوں، آپ نے پورے سال روزے رکھے ہوں، آپ نے ہر سال حج کیے ہوں، یاد رکھیے یہ ساری چیزیں ضائع ہو جائیں گی اگر حقوق ادا نہیں کیے۔ ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، شوہر کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، کمیونٹی کے حقوق ہیں، یہ تمام حقوق اللہ تعالی، غریبوں کے حقوق ہیں، ضرورت مندوں کے حقوق ہیں، جو مدد کا متلاشی ہو اس کی مدد کرنا یہ اس کا حق ہے۔ یاد رکھیے ان تمام حقوق کو ادا کرنا عبادت کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ یاد بس یہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، انسان اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے تو یاد رکھو وہ جو اللہ کی خالص عبادت ہے، جیسے نماز روزہ، یہ جو اللہ کی خالص عبادت ہے یہ صرف اللہ کے لیے، ان کی قبولیت کی ضمانت ہے کہ تم اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو، اور جتنی زیادہ خدمت کر سکتے ہو اتنے ہی یاد رکھیے ایمان کی مضبوطی کی علامت ہوگی۔ اور خدمت کرنی ہے فیس بک پہ تصویر لگانے کے لیے نہیں، اخبار میں اشتہار دینے کے لیے نہیں، خدمت کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو یاد رکھیے انسان کی عبادتیں خود بخود اللہ قبول فرمائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ کچھ سوالات ہیں، آپ لوگوں نے بھی اگر سوال ہیں تو وہ آپ بھیجتے جائیے مجھے۔ یہ مہرین کا سوال ہے، مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ مسلمان اور مومن میں فرق ہے جو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ آیت آپ نے کوٹ بھی کی ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یعنی زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، یہ مسلمان ہو گئے بس۔ ہاں اس کا جسے شہادہ بولتے ہیں، کلمہ شہادت پر زبان سے کہہ دینا مسلمان ہونے ہو جاتا ہے۔ اب اس عقیدے پر کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی رب ہے،
وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. اب اس پر جتنا زیادہ یقین آپ کے دل میں پیدا ہوتا چلے جائے گا، یہ ایمان ہے. تو اسلام کا تعلق زبان سے ہے اور ظاہر سے ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہے اور عقیدے سے ہے. یعنی انسان اگر نماز پڑھ رہا ہے تو یہ اسلام کی ایک ریکوائرمنٹ ہے جو اس نے پوری کر دی ہے. لیکن نماز پڑھتے ہوئے وہ دل سے بیزار ہے، ابا کے پریشر میں، اماں کے پریشر میں، مولوی صاحب کے پریشر میں نماز پڑھ رہا ہے، دل نہیں چاہ رہا اس کا نماز پڑھنے کا، تو یاد رکھیے اسلام تو ہو گیا، اس کا ایمان ابھی نہیں ہے. ایمان یہ ہے کہ پھر انسان نماز پڑھے، اس لیے کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت ہونا یہ مومن کی علامت ہے. تو جب کام دل سے ہوتا ہے یہ ایمان ہے، جب کام ہمارے ظاہر سے ہوتا ہے، زبان سے ہو اور ظاہری عمل ہو، وہ اسلام ہے. حضرت جی اس حدیث میں مومن کا، کس حدیث میں، حدیث کون سی ہے؟ اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان، ہاں یہ تو ترجمہ ہو گیا نا اس آیت کا. حدیث کون سی ہے؟ ہاں حدیث یہ ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ تو میں حدیث کئی دفعہ سنا چکا ہوں. تو وہ نور جو ہے نا، وہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عقل عطا فرماتا ہے، وہ وزڈم عطا فرماتا ہے، جس وزڈم کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی حکمت کے تحت لوگوں کو دیکھتا ہے، لوگوں سے باتیں کرتا ہے اور ان کو پہچان لیتا ہے. تو یہ جو مومن اللہ کا ولی ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کے اندر کوئی لائٹ چلی گئی ہے، مراد یہ ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ اس میں یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ وہ غلط اور چیز اس کے دل میں احساس ہو جاتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. اس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اس سے اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے. یعنی یہ احساس اس کے اندر آ جاتا ہے. میں نے آپ کو نفس کے 4 اقسام بتائی تھی نا بھائی. نفس کی 4 اقسام میں نفس لوامہ جو ہے وہ یہی نفس ہے نا، کہ انسان جب برائی کرتا ہے تو اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ برائی ہے. لیکن نفس ملہمہ جو ہوتا ہے وہ اس کو پہلے سے بتا دیتا ہے کہ یہ کام تم کرنے جا رہے ہو. تمہارا اندر بول رہا ہوتا ہے، تمہارا ضمیر جسے کہتے ہیں، وہ بول رہا ہوتا ہے کہ نہیں کرنا، اس میں نقصان ہے، نہیں کرنا، یہ نقصان ہے. نفس ملہمہ، یہی وہ نور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان کو عطا فرماتا ہے، کہ انسان کا ذہن اندر سے بولتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، اس کام کو نہیں کرنا ہے. آپ نے اس آگے لکھا ہے، اس آیت کو سمجھنے میں آپ کی مدد چاہیے. اللہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال نہیں. یہ آیات متشابہات ہیں بھائی، آپ لوگ عجیب. اللہ نے قرآن میں فرمایا، قرآن میں 2 قسم کی آیتیں ہیں، آیات محکمات اور آیات متشابہات. آیات متشابہات میں یاد رکھو کبھی بھی کوئی حکم نہیں ہے، کسی بھی آیت متشابہہ میں حکم نہیں ہوگا، اس میں ایک کانسیپٹ ہوگا، اس میں ایک میٹافورک ایک منٹ دو. وہ میٹافورز ہوتے ہیں، وہ تمثیل ہوتی ہے کہ جو وہ تمثیل ہوتی ہے کہ جس کو سمجھانے کے لیے مثال سے سمجھا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یہ آپ کے جو صحابہ کے ہاتھ کے اوپر آپ کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے. اب اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھوڑی ہے، وہ تو رسول اللہ کا ہاتھ ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ تعالیٰ اسے سمجھانے کے لیے بات کریں کہ یہ نبی کی بیعت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی بیعت کی ہے. تو یہ جو آیات ہے نا، اللہ نور السماوات والارض ہے، تو یہ آیات متشابہات میں آتی ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا اس پہ غور نہیں کرنا ہے. اللہ نے فرمایا آیات متشابہات پہ وہ غور کرتا ہے جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے. آیات، اور اس میں کوئی حکم نہیں ہے، کوئی حکم نہیں. سمجھ گئے؟ تو آسمان و زمین، اللہ نور السماوات والارض، اور اس کا نور ایسا ہے کہ وہ نور علی نور. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آیات متشابہات میں ہیں، اس میں آپ غور نہ کریں. بس اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ انسان مثالوں سے سمجھتا ہے، مشابہت سے سمجھتا ہے، تو اس کو سمجھانے کے لیے بات دی ہے. اس میں کوئی حکم نہیں ہے. تو کبھی بھی آیات متشابہات پہ غور نہ کریں.
دعا جب مانگیں تو یاد رکھیں اللہ سے دعا اس طرح سے مانگیں کہ اللہ جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ فرما، بس، کیونکہ اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ فرما دے. اے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، اے اللہ دنیا کی بھلائیاں بھی ہمیں عطا فرما اور آخرت کی بھلائیاں بھی ہمیں عطا فرما. بس دعا اللہ کے اوپر ہی چھوڑ دیں. اگر انسان کی خواہش ہوتی ہے وہ اللہ کو بتا دیتا ہے کہ اللہ میں یہ چاہتا ہوں، اللہ مجھے اولاد عطا فرما، اے اللہ مجھے اچھی جاب عطا فرما، اے اللہ مجھے فلانی جگہ مجھے وہاں پر موو کر دے، مجھے وہاں پر ریلوکیشن ہو جائے. یعنی مختلف خواہشات ہوتی ہیں. ان کو کہنے کے بعد اللہ سے یہ بھی کہہ دیں کہ اللہ اگر تجھے علم ہے کہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو ایسا فرما دے، اور اگر یہ میرے لیے نقصان دہ ہے تو ایسا نہ فرما. اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. منو سلوا کی بات ہو گئی ہے. اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ کسی بھی شہر میں جاؤ. السلام علیکم حضرت جی، یہ جو سوال میں نے کیا تھا یہ منو سلوا کی نیچے آیت کو کوٹ کیا تھا. اس میں بس مجھے یہ فیل ہوا تھا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی خواہشات، چاہے وہ دنیاوی خواہشات ہوں، ان کو مانگ تو لیتے ہیں، لیکن پھر کیا اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو بھی قبول کر لیتے ہیں جن کے نتیجے، کیونکہ ہم ضد میں لگ جاتے ہیں تو جن کے نتیجے اچھے نہیں ہوتے نا. تو اس لیے میرا سوال یہ تھا کہ کیا ہمیں دعائیں بھی بہت احتیاط اور بہت محتاط ہو کے مانگنی چاہیے؟ ہاں نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول نہیں کرے گا جو آپ کے حق میں بری ہوگی، بس. کیونکہ اللہ اچھا. کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کا بھلائی چاہتا ہے. اللہ کبھی بھی اپنے نیک بندوں کی برائی نہیں چاہتا ہے. تو اگر آپ نے غلطی سے کوئی ایسی دعا بھی مانگی ہے کہ جو 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 اللہ کو علم ہے کہ یہ نقصان دہ ہے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول نہیں کرے گا. اب اس کی میں ایک بڑی کامن سینس مثال دیتا ہوں. بعض اوقات خاص طور پہ ہمارے کلچر میں، ہو سکتا ہے دوسرے کلچر میں بھی ایسا ہو، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ساؤتھ ایشین کلچر میں، بعض اوقات ماں باپ اپنے بچوں سے تنگ آ کر نا ان کو بددعا دے دیتے ہیں. تنگ آ کر بددعا دیتے ہیں، کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے. تو اگر اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ماں باپ کی ان بددعاؤں کو قبول کر لے تو استغفر اللہ، وہ خود ہی پریشان ہو جائیں گے، وہ خود ہی رونے لگیں گے. تو اللہ تعالیٰ اچھی دعائیں قبول فرماتا ہے، بری دعاؤں کو اگر انسان کہہ بھی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا ہے. لیکن اللہ سے دعا ہی مانگے تو اچھی مانگے. جیسے میں نے کہا نا، جو بھی دعا مانگے اس کے بعد یہ کہہ دیں اے اللہ اگر یہ میری حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا فرما، اور اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو مجھے نہ دے. بس ایسا ضرور کہہ دیا کریں. بس سمجھ گئی؟ جی شاہ صاحب سمجھ گئی. اور شاہ صاحب یہ جو میں نے سورہ نور کی آیت کو کوٹ کیا تھا نا، یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ قرآن پاک کو دو نظریے سے دیکھا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے میں نے ابھی ابھی ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا ہے، تو ہوں. مجھے یہ آیت ہمیشہ بہت فیسینیٹ کرتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ سے اس بارے میں سوال کر لوں. ہاں نہیں نہیں بیٹا، یہ یاد رکھو، یہ آیتیں فیسنیٹ تو سب کو کرتی ہیں، ہے نا. اچھا جی، یہ ایک سوال ہے، قصر نماز کے وقت پڑھنے قصر نماز کس وقت پڑھنی چاہیے؟ قصر نماز تو وہ ہوتی ہے نا جو آپ سفر میں ہوتے ہیں نا، اس نماز کو قصر نماز کہتے ہیں. جب آپ سفر کرتے ہیں تو اس نماز کو تو نماز کے وقت پہ ہی پڑھنا ہوگا. بس یہ ہوتا ہے کہ قصر کی نماز میں 4 رکعت کی جو فرض نماز ہے وہ 2 رکعت میں بدل جاتی ہے. بس اتنا ہی ہے، اور تو کوئی چیز نہیں ہے. کیا حج اور عمرہ پر ہم سفر میں ہوتے ہیں؟ نہیں. جب آپ مکہ شریف پہنچ جاتے ہیں تو آپ حرم شریف میں نماز پڑھیں گے، اور آپ حرم شریف کے جو امام صاحب جتنی رکعتیں پڑھیں گے آپ نے اتنی پڑھنی ہے، بس یاد رکھو. لیکن چونکہ وہ سفر ہی ہوتا ہے، اگر اتفاق سے، اگر میں تو کہوں گا خدا نہ خواستہ گھر میں یا ہوٹل میں پڑھنی پڑ جائے نماز تو پھر آپ قصر ہی پڑھیں گے. لیکن جب آپ حرم شریف جائیں، اور یقیناً مکہ میں ہونے کے نتیجے میں انسان حرم شریف میں ہی پڑھے گا، یا مسجد نبوی میں ہوں گے تو مسجد نبوی میں ہی پڑھے گا، تو وہاں پر جو امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ پوری پڑھنی ہوگی. یاد رکھیے فرائض یعنی فرض نماز کی قصر ہے، سنتوں کی قصر نہیں ہے. سنتیں پوری پڑھنی پڑیں گی اگر آپ پوری پڑھنا چاہیں تو. سمجھ گئے آپ؟ تو قصر پڑھنا چاہیے نہیں. میں نے آپ کو بتا دیا قصر نماز وہی پڑھے گا جو
تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، ورنہ اگر آپ جماعت کے ساتھ حرم شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ جو حرم شریف کے امام صاحب ہیں ان کے پیچھے پوری نماز پڑھیں گے آپ. ہاں اگر تمام مسافر ہیں اور وہ تمام مسافر اپنی جماعت خود کر رہے ہیں تو پھر وہ قصر پڑھیں گے بالکل. اور قصر یاد رکھیں فرض نماز کی قصر ہوتی ہے، 4 رکعت والی 2 رکعت ہو جاتی ہے، باقی سب نمازیں ایک جیسے ویسی ہیں. I have questioned the behavior we discuss in terms of what to talk and when to talk and what to watch and what to watch. If we follow it by the book, won't life become too serious? Example, if you should only talk when it is needed, then if life would be too serious and boring and don't think, how do you enjoy life? Oh, mashallah. That's very good sir. Mashallah. Jazakallah. دیکھیے جب ہمیں یہ کہا کہ بات اتنی کریں جتنی ضرورت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یو کین ناٹ ہیو سم سینس آف ہیومر اور یو کین ناٹ ڈسکس تھنگس دیٹ آر ریلیٹڈ ٹو دا ورلڈ، دا کمیونٹی، دا سوسائٹی. نہیں، مراد یہ ہے کہ بات اگر آپ کے منہ سے ایسی نکلے جس سے فساد ہوتا ہے وہ بات مت کہیں بس. باقی آپ سب باتیں کہہ سکتے ہیں. بات جس سے اللہ کی نافرمانی ٹپکتی ہو وہ نہ کہیں. یعنی آپ ایسی بات منہ سے مت نکالیں جس سے اللہ ناراض ہوگا نا. لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آدمی بس چپ کر کے بیٹھا رہے، چپ کر روزہ رکھ لے. نہیں، چپ کر روزہ تو ہمارے ویسے بھی جائز نہیں ہے. خاموش رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات منہ سے مت نکالو جس سے فساد ہو، اللہ کی نافرمانی ہو، نبی کی نافرمانی ہو، ماں باپ کی بے عزتی ہو، کسی دوسرے کی انسلٹ ہو، کسی کے دل کو دکھانے کی بات ہو، بس وہ نہیں کہنی. باقی آپ خوش رہیں. لائف بور تھوڑی ہے، لائف تو بہت الحمدللہ اچھی ہوتی ہے. اور اس میں سینس آف، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے درمیان جب بیٹھتے تھے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مذاق بھی فرمایا کرتے تھے. صحابہ بھی حضور سے ادب کے ساتھ آف کورس باتیں، اچھی باتیں کرتے تھے، جس میں کبھی ہنسی کی بات بھی آ جاتی تھی، مذاق کی بات بھی آتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غالباً پچھلی دفعہ آپ سے بات ہوئی یا کہیں اور بات ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے جو گاؤں سے میں رہتے تھے، غریب آدمی تھے. وہ ان کا کام ہی تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسانا. وہ اتنا ان میں سینس آف ہیومر تھا، جب بھی وہ آتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسی بات کر جاتے تھے جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبسم فرمایا کرتے تھے، حضور خوش ہو جایا کرتے تھے. اور ہماری کمیونٹی میں، ہمارے فیملیز میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ سینس آف ہیومر سے بھرپور ہوتے ہیں، تو وہ آ کے آپ کو ہنسا دیتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض اوقات بڑی سنجیدہ بات ہوتی تھی، یہ صاحب آتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں، حضور کے صحابی تھے، اور بات ایسی چھوڑ جاتے تھے کہ بالکل ایک دم وہ ماحول ہی بدل جاتا تھا. تو میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ خاموش رہنا بہتر ہے، مراد یہ ہے اس بولنے سے خاموش رہنا بہتر ہے جس بولنے کے نتیجے میں فساد ہو، کسی کا دل دکھے، کسی کی بے عزتی ہو، اللہ کی نافرمانی ہو، غیبت ہو، بہتان ہو، یہ گاسپنگ ہو، چغل خوری ہو، یہ چیز، یہ وقت چیٹنگ ہو، دشمنی، کسی کے بعد گالی نکال دی جائے نا. میں اس معاملے میں کہتا ہوں اس سے بہتر ہے خاموش ہے. آئی ہوپ کہ آئی ہیو ایکسپلین. کیا بیف اور ایک محدود ڈسٹینس پر قصر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، یاد رکھیں قصر نماز کے لیے مختلف کرائٹیریا ہے، لیکن جو کرائٹیریا ہم لوگ حنفی اسکول آف تھاٹ ہم فالو کرتے ہیں، اس میں بعض کے نزدیک تو 52 کلومیٹر ہے، بعض کے قریب 92 کلومیٹر ہے. تو میں جس کے لیے لوگوں کو کہتا ہوں وہ ہے 92 کلومیٹر. اگر آپ 92 کلومیٹر سے زیادہ سفر کر رہے ہیں اور وہاں پر آپ 15 دن سے کم رہیں گے تو پھر آپ مسافر ہیں. اگر آپ وہاں پہنچنے کے بعد 15 دن یا اس سے زیادہ رہیں گے تو وہاں پہنچنے کے بعد آپ پھر مسافر نہیں ہیں، پھر آپ پوری نماز پڑھیں گے. لیکن اس سفر کے اندر وہاں پہنچنے تک آپ مسافر ہیں تو آپ قصر نماز پڑھیں گے. تو اب آپ دیکھ لیجئے جتنا ڈسٹینس ہو وہ دیکھ لیجئے. 92 کلومیٹر سے اگر اوپر ہے تو آپ مسافر ہیں، اس سے کم ہے تو آپ مسافر نہیں ہیں.
لیکن بعض کتابوں میں آپ دیکھ لیں گے 52 کلومیٹر بھی لکھا ہوا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں جبکہ ٹریول کوائٹ کامن ہے اور لوگ اپنے ڈیلی جاب کے اوپر 200 300 کلومیٹر سفر کرتے ہیں. بالکل. میں جس زمانے میں ٹورانٹو میں کام کرتا تھا تو ہمارے ساتھ کچھ لوگ ایسے تھے جو ڈیلی 150 کلومیٹر آنا اور 150 کلومیٹر جانا، لیکن ڈیلی ان کا کام ہوتا تھا. تو مجھ سے پوچھتے تھے، میں کہتا تھا بھائی اب چونکہ تمہاری ڈیلی روٹین ہے، آپ شریعت میں اجازت ہے اگر آپ مسافر پڑھنا چاہیں تو وہ تو پورے سال ہی مسافر رہیں گے نا. تو میں کہتا تھا نہیں، اگر آپ کر سکتے ہیں تو پوری نماز پڑھیں، یہ تو آپ کی ڈیلی روٹین بن چکی ہے. ہمارے لائف اسٹائل وہ نہیں ہے جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا. اس زمانے میں لوگ گدھے پر، اونٹ پر، گھوڑے پر سفر کرتے تھے. اب تو تیز گاڑیوں میں آپ سفر کرتے ہیں. وہ سفر ہوتا تھا 92 کلومیٹر ہو یا 52 کلومیٹر ہو، ایک دن سے زیادہ، 2 دن سے زیادہ، 3 دن سے زیادہ کا سفر ہوتا تھا وہ. تو اس لیے وہ اس میں مشقت تھی، اس لیے نماز قصر کر دی گئی. اب تو کوئی مشقت نہیں ہے. تو بالکل آپ اگر، لیکن جو شریعت میں ہے وہ شریعت کا حکم اپنی جگہ ہے. اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کو کوئی نہیں روکتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں مسافر کی ڈیفینیشن ان جو نئی سواریاں آئی ہیں اس کے مطابق ریوائز کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 100 150 کلومیٹر تو اب کچھ بھی نہیں ہے. آپ پوری پڑھنا چاہیں پوری پڑھ سکتے ہیں، آپ قصر کرنا چاہیں قصر کر سکتے ہیں. بس. اور کوئی بات؟ کوئی اور سوال؟ جی السلام علیکم حضرت جی. وعلیکم السلام. وہ اچھا بولنے میں بات ہو رہی تھی تو ابا جی کا شعر ہے، جو ان کے عاشق ہوتے ہیں کم کھاتے ہیں کم سوتے ہیں، باتیں بھی بہت کم کرتے ہیں اور کریں بات تو ان کی بات کریں. جزاک اللہ. یہ میں شعر سوچ رہا تھا، میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا. ہاں یہی شعر ہے. جو ان کے جی عاشق ہوتے ہیں یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو ان کے عاشق ہوتے ہیں کم سوتے ہیں، کم کھاتے ہیں، باتیں بھی بہت کم کرتے ہیں، کریں بات تو ان کی بات کریں. تو یہ نہیں، اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ دنیا کے لحاظ سے بات نہیں کر سکتے. آپ بالکل آپ ہر وقت جناب اللہ اللہ کرتے رہیں، نہیں. مراد ہے کہ دنیا میں بھی رہنا ہے، بس ایسی بات نہ کریں جس سے شر ہو، ایسی بات نہ کریں جس سے کسی کا دل دکھے، ایسی بات نہ کریں جس سے کسی کی بے عزتی ہو، ایسی بات نہ کریں جس کے نتیجے میں کسی کی دل آزاری ہو. بس وہ باتیں نہ کریں، اللہ کی نافرمانی ہو. بس باقی بات کریں، خوب کھیلیں کودیں ہنسیں مذاق کریں، بالکل صحیح ہے، لیکن بس اللہ کا کو نہ بھولیں. بس. حضرت جی، سوال میرا یہ ہے کہ کیا قضائے عمری بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، جو لوگ مطلب قضائے عمری کی نماز ادا کرتے ہاں قضاء عمری تو الحمدللہ ہمارے یہاں فقہ حنفی میں تو بالکل اس کی اجازت ہے، بلکہ کرنا چاہیے. کہ اگر زندگی میں انسان نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں اور وہ اس کا تھوڑا سا گیسٹیمیٹ کرے گا، لازمی طور پر ایگزیکٹ حساب تو یہ انسان کو یاد نہیں رہتا ہے. بس اندازے سے دیکھ لے بھائی میں نے اتنے سال اللہ کی عبادت نہیں کی ہے، نماز نہیں پڑھی ہے، تو ان سالوں کی نمازیں جو ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیں. ہر نماز کے ساتھ ملا کے پہلے ٹائم ڈپینڈنگ آن دا ٹائم آپ قضاء عمری بھی پڑھیں، بالکل کریں، ضروری ہے یہ. جی. اور حضرت جی دیکھیں، اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے، کیونکہ اب لوگ جو ہیں اتنے کنفیوز ہو گئے ہیں. کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اتنی مطلب وسائل نہیں تھے اور لوگ اب مسجد تک محدود تھے، یا کوئی پروگرامز ہوتے تھے اس میں وہ علماؤں کی بات سنتے تھے اور اس کو اپنے گرہ سے باندھ لیتے تھے. اب تو اگر کہیں پر بھی آپ جائیں، کسی مسجد میں کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی امام دوسری بات کر رہا ہے، پھر جو سوشل میڈیا پہ اتنی ساری چیزیں چل رہی ہیں اس میں آدمی انسان کنفیوز ہو کر رہ گیا. تو اس کو ہم کس طرح دیکھیں، کس طرح ہم اس کو مطلب وہ کریں کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے اور یہ بہتر نہیں ہے. یہی تو وہ دور ہے جو رسول کریم علیہ السلام نے بتایا، ہم سب کو بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ سمجھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب جھوٹ سچ پر غالب آ جائے گا. یہ وہ دور آ چکا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان ان لوگوں کے ساتھ وابستہ ہو، ان کی مجلس اٹینڈ کرے جو آپ کو صحیح بات، صحیح عقیدہ، صحیح چیز آپ کو سمجھا سکے. یاد رکھیں، صرف ایمان بچانے کی اس وقت جو صورتحال ہے وہ ایک ہی ہے. یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین.
یا ایھا آمنو اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ ایمان بچانے کے لیے اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کو جڑنا پڑے گا، ان کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑے گا۔ اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ بھی آپ کو، اب یہ حلقہ جو ہم کرتے ہیں اسی لیے ہے کہ آپ لوگ بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا سے الٹی سیدھی باتیں سیکھیں، اللہ نے جو مجھے توفیق دی ہے وہ آپ کو میں سمجھا دوں، تو بچنے کی یہی صورتحال ہے۔ ورنہ جس نے کچھ پڑھا نہیں ہوگا وہ فلانے صاحب کی تقریر سن لے گا، فلانی عورت کی بات سن لے گا، فلانے مرد کی بات سن لے گا، اور ہر شخص اللہ اور رسول کو ہی کوٹ کر رہا ہوتا ہے، اتنا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ میں تو حیران ہو گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے پچھلی دفعہ پچھلے درس میں آپ کو قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی بتائی تھی نا، حضور نے جی فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ تقریریں کرنے والے لوگ، تقریریں کرنے والے لوگ، واز کرنے والے لوگ اپنی تقریروں میں بالکل جھوٹ بولیں گے، تو وہ زور آ گیا۔ اب جس انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے وہ تو سچ مان کے اس کی بات کو مان لے گا۔ اسی لیے آپ کونوا مع الصادقین، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ بس جزاک اللہ۔ دعا کر لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وصلی اللہ تعالی۔ ہاں، یہ ان کی خالہ کے لیے اور ہمارے مبین صاحب کی جو اہلیہ تھیں ان کا انتقال ہوا، علی کی خالہ کا انتقال ہوا، اور مبین صاحب ہمارے یہاں ساتھی ہیں، سدرہ کی والدہ تھیں، فاطمہ کی والدہ تھیں، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان دونوں مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے آمین۔ درجات بلند فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ عالم اسلام میں سے فلسطین کے مسلمان، لبنان کے، دنیا کے مسلمان جو اس وقت شہید ہوئے ہیں، پروردگار ان سب کی مغفرت فرما، ان کے جو لواحقین ہیں ان کے لیے بہترین اسباب عطا فرما، اور ان کو صبر جمیل عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔